السلام علیکم TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، عمران خان سے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ملک میں فتنہ و فساد اور دھرنوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستانی جمہوریت میں سنگ میل ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پڑوسی ممالک اور مغرب سے باہمی تعاون کر کے پاکستان کو آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی میں نیب قوانین میں ترمیم کا بل منظور، نیب کے متعدد اختیارات کم کر دیے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ترمیم کے تحت اس وقت تک گرفتاری نہیں ہوگی جب تک تفتیش مکمل نہ ہو۔ چیئرمین PTI نے حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فیصلہ کیا تھا جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دیتے یہاں بیٹھا رہوں گا۔ امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا۔ یاسین ملک کی بہادری پر فخر، مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ مشال ملک کہتی ہیں کہ مودی چھپ کر وار کرنے کی بجائے سامنے آ کر کشمیریوں کا مقابلہ کریں۔ روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا بھاؤ 50 پیسے مزید بڑھ گیا۔ گن کنٹرول کے نئے اقدامات جلد آنے والے ہیں۔ ٹروڈو کہتے ہیں کہ حکومت مزید اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ کینیڈا میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کو تجارتی طیاروں کے لیے بند کر دیا گیا۔ کینیڈا کی پبلک ہیلتھ ایجنسی نے ملک میں مونکی پاکس کے کل 16 کیسز کی تصدیق کر دی۔ وزیر صحت کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کینیڈینز پریشانی سے دوچار ہیں۔ افغانستان میں مسجد اور منی بس میں دھماکے، 11 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 1 درجن سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ دھماکوں کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی۔ طالبان حکومت کی بھارت کو کابل میں سفارت خانہ دوبارہ کھولنے کی پیشکش۔ سہیل شاہین کہتے ہیں کہ سفارتکاروں کو جامع سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ نیو یارک میں یاسین ملک کو عمر قید کے خلاف احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں حالات کشیدہ، حریت رہنما کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمین PTI عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کے دروازے کھلے ہیں اور کمیٹی بنا سکتا ہوں، لیکن ڈکٹیشن نہیں چلے گی اور الیکشن کا فیصلہ پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا بل پاس کر کے شفاف انتخابات کی بنیاد رکھ دی۔ کیا کسی جتھے یا جماعت کو ڈنڈے کے زور پر یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین سے بغاوت کرے؟ کیا اسے ملک میں بدامنی پھیلانے کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا کسی مسلح جتھے کو بغاوت کا موقع دیا جا سکتا ہے؟ اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ ایوان اس طرح کاموں کی اجازت دے سکتی ہے؟ تباہی کا راستہ اختیار کرنا ہے یا ملک کو بنانا ہے؟ شہباز شریف نے کہا کہ 22 اپریل کو میں نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس روز ہمارے سامنے 2 اہداف تھے، ایک شفاف الیکشن ہو، دوسرا ڈوبتی معیشت کو محنت کر کے کنارے لگائیں۔ سابق حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ ان حالات میں جب ہم محنت کر رہے ہیں اور معیشت درست کر رہے ہیں تو ہمیں جلاؤ گھیراؤ کا پیغام دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیا ان حالات میں فتنہ، فساد اور دھرنوں کی کوئی گنجائش ہے؟ جب ڈی چوک پر حملے ہو رہے تھے اس وقت سپریم کورٹ کی دیواروں پر میلے کپڑے رکھے گئے تھے، قبر کھو دی گئی۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں جو کچھ کیا گیا اس کے گواہ ہم سب ہیں۔ ہم نے ماضی کو نہیں دہرانا بلکہ ملک کو معاشی طور پر آگے لے جانا ہے۔ تو کیا جناب اسپیکر، ان حالات میں جب پچھلی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا اور آج جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، تو کیا پھر کسی فتنہ و فساد اور انارکی کی گنجائش ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ عدلیہ عمران نیازی کے حق میں فیصلہ دے تو یہ خوش اور نہ دے تو تنقید کرتے ہیں۔ عمران نیازی نے عدلیہ اور اداروں کو کھلے عام بدنام کیا۔
گالیاں دیں۔ اس شخص نے کہا تھا کہ فلاں چیف جسٹس میرا کیس سنے تو تیار ہوں۔ جب انہوں نے سنا اور فیصلہ کیا تو اس نے دشنام ترازی شروع کر دی۔ پچھلے 4 سال میں گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان جمہوری عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد انتہائی پوزیشن لیتے ہوئے امریکہ مخالف جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا اقتدار سے ہٹنا پاکستان میں جمہوریت کے لیے سنگ میل ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ڈیووس میں برطانوی خبر ایجنسی کو انٹرویو میں کہا کہ گزشتہ مہینے عمران خان کا اقتدار سے الگ ہونا پاکستانی جمہوریت میں سنگ میل ہے۔ پاکستان میں وزراء اعظم کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کی تاریخ ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان کے امریکی مداخلت کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جمہوری عمل کے ذریعے ہٹائے جانے کے بعد انتہائی پوزیشن لیتے ہوئے امریکہ مخالف جذبات کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور وزیر خارجہ میری توجہ دنیا بھر میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو درپیش چیلنجز پر مرکوز ہے۔ پڑوسی ممالک اور مغرب سے باہمی تعاون کے ذریعے ہی پاکستان کو آگے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں خوف زدہ نہیں ہوتے، کیونکہ اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو خوف کو اپنے دل سے نکالنا ہوگا۔ آئندہ انتخابات میں حصہ لوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کی کوشش کروں گا۔ قومی اسمبلی میں نیب قوانین میں ترمیم کا بل منظور کر لیا گیا، جس کے تحت ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے 14 روز کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نیب کے قوانین میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا۔ ترمیم کا بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیا، جس کے بعد قومی اسمبلی نے قومی احتساب بیورو آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا، جس کے تحت نیب کے متعدد اختیارات ختم کر دیے گئے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نیب اب 6 ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا۔ اس سے پہلے نیب 4 سال تک انکوائری شروع نہیں کرتا تھا۔ نیب انکوائری کے لیے وقت کی حد کا پابند نہیں تھا۔ وزیر قانون نے بتایا ترمیم کے تحت ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے 14 روز کر دی گئی۔ نیب 6 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کا پابند ہوگا۔ قانون میں آئین کے منافی کوئی چیز نہیں ڈالیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ نیب کی جانب سے گرفتاری مخصوص کیسز میں ہوگی اور نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹے میں احتساب عدالت میں پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ کیس کے دائر ہونے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکتی اور نیب گرفتاری سے پہلے ٹھوس ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا۔ وزیر قانون نے بتایا کہ بغیر کسی ثبوت کے سول سرونٹس کو جیل میں ڈالا گیا۔ سیاستدانوں کو ان کی آواز تبدیل کرنے کے لیے اس نیب کے قانون کو استعمال کیا گیا۔ ججز نے کہا کہ نیب کو سیاستدانوں کو دیوار سے لگانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ عمران خان نے جناح ایونیو اسلام آباد پہنچ کر پی ٹی آئی کارکنوں سے خطاب میں حکومت کو 6 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر امپورٹڈ حکومت نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو 30 لاکھ لوگ لے کر اسلام آباد واپس آؤں گا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ خود کو بچانے کے لیے عوام کو پولیس سے لڑوانا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں پولیس کے خلاف نفرت پھیلائی جائے۔ رینجرز کا استعمال کیا گیا جسے ہم دہشت گرد اور ملک کے غدار ہوں۔ یہ ہمیں اپنی فوج کے خلاف بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر میں یہاں بیٹھ جاؤں تو یہ ہماری فوج اور پولیس سے لڑائی کروائیں گے۔ فوج بھی ہماری اور پولیس بھی ہماری اور عوام بھی ہماری ہے۔ قبل ازیں آزادی مارچ کا مرکزی قافلہ جناح ایونیو پہنچا تو جناح ایونیو میں کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عوام امپورٹڈ حکومت نامنظور اور غلامی نامنظور کے نعرے لگا رہی تھی۔ عمران خان نے جناح ایونیو پہنچ کر عوام سے خطاب میں کہا کہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا، لیکن امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا۔ میں سپریم کورٹ سے انصاف چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں، لیکن ہمارے 5 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ چیئرمین نے کہا میں ہمیشہ فیملیز کو اپنے جلسوں میں بلاتا ہوں۔ ہماری آزادی کی تحریک میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ میں خاص طور پر اپنی قوم کی خواتین کو سلام کرتا ہوں۔ امپورٹڈ حکومت نے تشدد کیا، ججز اور وکلاء سے انصاف چاہتا ہوں۔ خیال رہے کہ ڈی چوک پر موجود عوام رات بھر آنسو گیس کی شیلنگ کا سامنا کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی پولیس کی جانب سے ایک بار پھر شیلنگ کی گئی، تاہم شیلنگ رکتے ہی عوام پھر ڈی چوک پر جمع ہو گئے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ یاسین ملک کے خلاف سزا کا معاملہ تمام عالمی فورمز میں اٹھائیں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔
हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि यासीन मलिक की बहादुरी और हिम्मत पर फख्र है। तमाम कश्मीरी यासीन मलिक के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मिशाल मलिक का कहना था कि यासीन मलिक ने अदालत से जो सवालात किए उनके जवाबात नहीं दिए गए। मोदी छुप कर वार करने के बजाय सामने आकर कश्मीरियों का मुकाबला करे। उन्होंने मजीद कहा कि यासीन मलिक के खिलाफ सजा का मामला तमाम आलमी फोरम्स में उठाएंगे। भारत ने कश्मीरियों के मुकदमे में लड़ने वाले वकला को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। यासीन मलिक ने जज से कहा कि वो जिंदगी की भीख नहीं मांगेंगे। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे बढ़कर 203 रुपये 50 पैसे का हो गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्की तबादला मार्केटों में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर 200 रुपए से ज़ायद की कदर पर बरकरार है। इंटरबैंक में आज डॉलर का भाव 9 पैसे महंगा हुआ है, जिसके बाद एक डॉलर की कीमत 202 रुपए 1 पैसा है। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 50 पैसे से बढ़कर 203 रुपए 50 पैसे है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।